आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहना चोरों की। यहाँ तो लोग हमारे अकायद को तबाह कर रहे हैं, सहाबा और अहले बैत के बारे में, हुजूर की निस्बतों के बारे में, और हमें फिक्र नहीं है। इतनी दूर ले जाया जा रहा है, इतना फिक्री इंतशार नहीं कहा। हजरत रबिया बिन काब की वो हदीस तो सारे लोग सुनाते हैं कि वुजू कराया करते थे तो नबी पाक ने फरमाया कुछ मांग ले। उन्होंने जन्नत में नबी पाक का पड़ोस ही मांग लिया, ये बुखारी में मौजूद है। लेकिन वो वाली हदीस भी पढ़ो कि जब नबी पाक ने उन्हें कहा कि रबिया तू मुझे वुजू कराता रहता है, शादी क्यों नहीं करता? हुजूर ने नहीं फरमाया कि उसका जाती मामला है, मैं शादी कराऊंगा, मैं इस काम में क्यों आऊंगा, शादी क्यों नहीं करता? इसकी हुजूर कोई कारोबार नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रंग रूप नहीं, और आपकी खिदमत से भी रुक जाऊंगा। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। अगले दिन फिर पूछा निकाह क्यों नहीं करते? मैंने कहा हुजूर ना कारोबार है, ना घर है, ना मकान है, ना रंग रूप है, कौन रिश्ता देगा? जब मैं ये कह के बाहर निकला ना हुजूर खामोश हो गए, तो मेरे दिल में ख्याल आया रबिया तू बहस क्यों करता है? और उनको बताता है जिन्हें अल्लाह ने सारा कुछ ही अता फरमाया हुआ है। हुजूर कहते हैं शादी क्यों नहीं करता? तो चुप करके कह दे महबूबा जैसे दिल करता है वैसे कर दे, तुम आगे से दलीलें देता फिरता है। ये भी को बात हुई। फरमाते अगले दिन मैंने इरादा कर लिया, हुजूर ने अगर आज कहा तो कह देना या रसूल अल्लाह जैसे दिल हो करे। मैंने वुजू कराया, मेरा ख्याल था हुजूर यहाँ रोक के कहेंगे, यहाँ रोक के कहेंगे, पर हुजूर ने आज बात ही कोई ना की। मैं देर तक सोचता रहा यहाँ कहेंगे, यहाँ कहेंगे, पर आज हुजूर ने बात ही ना की। मैं पछता रहा था कि 2 दिन मौका मिला, मैंने ज़ाया कर दिया। फरमाते वुजू पूरा करा के जब मैं बाहर निकला, दरवाजे तक पहुंचा तो महबूब ने आवाज़ दी। बात सुन मैं ठहर गया। फरमाया शादी क्यों नहीं करते? कहते मेरा तो दिल फूलों की तरह खिल उठा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह जैसे दिल करता है करा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जा, उसे कहा अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर। कहते मैं गया, थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया उन्होंने, लेकिन फिर वो राजी हो गए। मैं वापस आया, सुनो ये भी उसका जाती मामला है, लेकिन नबी पाक ने देखा कि इसको जरूरत है मेरी, इसका निकाह नहीं हो रहा, घर नहीं आबाद हो रहा, तो हुजूर ने पूरा किरदार अदा किया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हारिसा बिन नौमान को बुलाया। फरमाया तेरा एक मकान खाली है? कहा या रसूल अल्लाह हाँ। फरमाया ये मेरे रबिया को दे दे, उसमें रहा करेगा, दुल्हन को लाएगा। हजरत बुरीदा असलमी को बुलाया। फरमाया एक खजूर की गुठली के बराबर सोना चाहिए। या रसूल अल्लाह किस लिए? फरमाया मेरे इस गुलाम ने अपनी बीवी को हक महर देना है। हजरत सैयदना उस्मान गनी को बुलाया, तीसरे सहाबी। फरमाया एक मेंढे का बंदोबस्त तूने करके देना है। हुजूर किस लिए? फरमाया मैंने अपने गुलाम का वलीमा करना है, बकरे का बंदोबस्त कर। सारी तैयारियां करके दी। हजरत रबिया कहते हैं जब मैं दुल्हन ब्याह के घर लाया तो मेरे दोस्त यार रिश्तेदार मुबारक देने आए, कहने लगे तेरी क्या बात है, शादी भी आला खानदान, वलीमा भी, और खजूर की गुठली के बराबर हक महर भी। हजरत रबिया रो पड़े, फरमाने लगे मैं तो काला कलोटा हबशी गुलाम था, सलाम भी कोई नहीं लेता था, मुझे मुबारक ना दो, मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद और सलाम पढ़ो। ये सारा हुजूर का करम है। कहते हैं उसका जाती मामला है, भाई सारा दिन तेरे साथ रहता है, उठता बैठता है, तेरी नौकरी करता है, तूने कभी पलट के देखा ही नहीं, तूने कभी अश्कुशोई नहीं की, तूने इतना टाइम ही नहीं दिया कि तेरे कंधे पे सर रख के रो सके, तेरी तवज्जो ही नहीं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम दाएं बाएं वालों आगे पीछे वालों का ख्याल रखते, जहां जिसको जरूरत होती हुजूर उसकी जरूरत में पहुंचते, अश्कशोई करते, नबी पाक प्यार करते। कहते हैं उसका जाती मामला है, मैं क्या करूं? सुनो हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो वालिद थे ना हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो आला तरीन ओहद के शहीद है कि नबी पाक फरमाते हैं रब करीम ने खुद उनसे गुफ्तगू फरमाई है, खुद उनसे गुफ्तगू की अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल्ला बिन अमर ओहद में शहीद हो गए बच्चे।
6 या 10 बहनें थी उनकी, कर्जे चढ़ गए, कारोबार में नुकसान हो गया। ज़रूरी नहीं कि कोई आदमी धोखेबाज ही हो तो वो मकरूज होता है, ये ज़रूरी नहीं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दिन फेरता है, हालात तब्दील करता है। अब सहाबी पे कुछ हक कर सकता है, लेकिन हजरत जाबिर कहते हैं इतना कर्जा चढ़ गया कि एक एक बाल मेरा कर्जे में डूब गया। कर्जे बड़े देने थे, मकरूज आते, तंग करते। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो मकरूज होता है वो कैदी होता है, जब तक कर्ज दे नहीं लेता उतनी देर तक वो आज़ाद नहीं होता। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं मेरे बाग में खजूरें पकी थी। ये बुखारी में भी है, कंजुल उमाल में भी है, इब्न कसीर में भी है, इमाम हल्बी ने सीरत हल्बिया में भी लिखा है, बीसियों दर्जनों किताबों में आपको रवायत मिली। फरमाने लगे खजूरें जब मेरी पक के तैयार हो रही थी तो मकरूज जब पैसे लेने आते तो मैं कहता कर्जे ये खजूरें पकती हैं तो देता हूँ। ये हम पंजाब के लोग क्या कहा करते थे, हाड़ी सोनी जी, यहाँ चावल की फसल पे, यहाँ गंदम के, हमने तो कपड़े लिए होते थे उधार दुकानों से कि फसल पकती है तो फिर दे देते हैं, का खजूरें पकती हैं तो देता हूँ। फरमाते पता मुझे भी था खजूरें ज़्यादा थोड़ी हैं और जिनके पैसे देने हैं वो पैसे, फरमाते हैं खजूरें पक गई, उतारी तो ये तो 11 गुना भी और हो तब भी कर्जा नहीं उतरता। कहते हैं मैंने दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से, वो जो कहते हैं नहीं कोई हुक्म हुआ तो बताना, फिर जिस दिन बंदा हुक्म बताता है उस दिन कहते हैं आज सवेरे ही बच्चा पैसे ले गया। ये तो 2 घंटे पहले बताता तो तेरा काम, हंस रहे हैं आप बीच बीच में से, 2 घंटे पर लेट है आप, बल्कि कई तो पौने घंटे का टाइम देते हैं। कहते पौना घंटा पहले तू आ जाता तो तेरा काम बस। और जब भी आप फ़ोन करो, 6वीं दफ़ा करे तो फिर शायद आधे घंटे का टाइम दे दें, आधा घंटा हो गया तो लेट हो गया, वरना काम बिल्कुल तैयार था। और हमारे ज़माने में तो दोस्ती कायम रखनी है तो सिर्फ उससे रह सकती है जिसे आप काम ना बताएं। हालांकि उस दोस्त का क्या मतलब, दुनिया ते जो काम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी कोलों बेहतर यार अकेले। क्या मतलब है, काम बताया तो रफू चक्कर हो गया, माना क्या हुआ इस बार। मेरे रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं सबसे कहा पर किसी ने ना सुनी, जब मैं थक गया ना तो मैं दरवाजा रसूल पे चला गया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर कर्जे ज्यादा हैं, खजूरें कम हैं, यहूदियों के पैसे हैं वो मानते नहीं। नबी पाक ने फरमाया उनसे कहो थोड़े थोड़े ले ले बाकी फिर दे। हुजूर नहीं मानते। हुजूर कह सकते थे सलमान जाओ बात करके आओ, जाओ बिलाल, सुहैब जाओ। कौन जाता है मकरूजों की सिफारिश करने, कहता है भाई मैं नहीं बीच में आऊँगा, इतने पैसे, ओहो, मैं अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर जाते, को पूछे ना। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, खुद रसूल पाक, खुद नबी पाक हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। मकरूज के साथ, अमीर के साथ नहीं, उसके साथ नहीं जिसने पैसे लेने हैं, बल्कि हुजूर मकरूज के साथ, गिरे हुए के साथ चले। चल मैं चलता हूँ। यहूदी तक गए, फरमाया कुछ ले ले, ये बेचारा धोखेबाज नहीं उलझ गया है, गुर्बत, कुछ ले ले बाकी फिर दे देंगे। कहने लगा सारे ही लेने हैं। जब उसने बात ना मानी तो फिर ये अल्लाह के रसूल है ना। आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मारना, दरिया बहा दिए, दुरबे बहा दिए। ये दुरबे क्या होते हैं, ये मुझे पूछा थोड़े दिन पहले एक शख्स ने। आप सुनते रहते हैं ना शेर, आप तो तर्जुमा पूछते ही नहीं ना, कभी पूछ लिया करें कि उसका माना क्या है, कभी पर्ची लिख लिया करें ताकि कोई जब आपसे पूछे तो ये दुरबे क्या है। लफ्ज़ दुरबे है ही नहीं, असल में आला हज़रत को पढ़ते नहीं ना लोग, उन्हें पता ही नहीं वो बात कितनी आला। ये लफ्ज़ दुरबे नहीं है। आला हज़रत कहते हैं मेरे करीब से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए। दुर अलहदा है और बेबहा, दुर कहते हैं हीरे को, एक माना हीरा है, दुर बेबहा, बेबहा की तो समझ आती है ना, दुर बेबहा दिए यानी हीरे बेबहा दिए उसे। अब समझ आई ये बात की, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए, ये माना है शेर का। तो
جب وہ نانا مانا یہودی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے ہیں. کہنے لگا جی پورے لینے ہیں. حضور فرمانے لگے کل آ جانا سارے دے دیں گے, پورے پیسے تیرے ملیں گے, تو آ جانا. حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا کھجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں ڈھیر لگا اور میں آیا. حضرت عمر حدیث کے راوی فرماتے بس رسول پاک چل پڑے. حضور نے کندھے پہ رومال رکھا, حضور چل پڑے. کوئی چٹائی نہیں بچھائی, حضرت جابر کہتے ہیں, کوئی صوفہ نہیں رکھا, وہ پھولوں کے ہار میں. حضور آئے, 2-3 چکر میرے باغ کے لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے. فرمایا بلا جس کے پیسے دینے, بلا, اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, بلا. فرماتے بندے کو بلایا. حضور نے فرمایا کتنے پیسے؟ حضور اتنے درہم دینار ہے. فرمایا کھجوریں تولتا جا اور دیتا جا. فرماتے میں دیتا گیا. میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے. حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل 4-5 کلو کھجوریں اضافی دے دے, کوئی حرج نہیں. کہتے وہ بھی دے دی. حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو. فرمایا اس کو بھی بلایا, تولتا گیا, دیتا گیا. حضور پورے ہو گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل 4-5 کلو کھجوریں زیادہ دے دی. کہتے قرضے بھی دے دیے, 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی. محبوب اٹھے, کچی زمین پہ بیٹھے تھے. حضور نے لباس مبارک کو جھاڑا, رومال کندھے پہ رکھا. فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں, وہاں آ کے مجھے خبر دینا, وہاں آ کے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے. وہاں مجھے آ کے اطلاع دینی ہے, بتانا ہے مجھے. وہاں میں جا رہا ہوں, مجھے بتانا ذرا وہاں آ کے. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تولی, میں تھک گیا, میں تھک گیا. ڈھیر تو چھوٹا تھا پر وزن ہی بڑا نکلا. کہتے ہیں میں تھک گیا, جتنی دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی. میں مسجد میں گیا, ذرا لفظ سننا حدیث کے. کہتے ہیں مسجد میں گیا, جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں. جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گنا بڑھ گئی ہے. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات نا جو تُو نے مجھے بتائی ہے, یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتاؤ. عمر بڑا راضی ہوگا. عمر کو بھی بتلا یہ بات. گویا نبی پاک کے معجزات کی, فضائل کی, شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھی صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے. عمر کو بھی بتا, عمر راضی ہوں گے. جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا. میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی اتنی ہو تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا, لیکن سارے قرضے بھی اترے. 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں. تو کہتے حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئی, چہرہ مسکرانے لگا. کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے نا, اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے. تو صحابہ سے پوچھ لے, جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا. حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا اب دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمتیں نازل فرما دے. اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا, خیر ہی خیر ہو جائے گی. دیکھ لے میں نے پہلے بتلا دیا. میرے نبی پاک سلام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے, خیال کرتے کس کو کس وقت کس چیز کی کہاں حاجت ہے, اس کی وہ حاجت پوری کی جاتی, اس کا دھیان رکھا جاتا. حضرت جابر خود فرماتے, یہ مسلم کے لفظ ہے, فرماتے ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا. میرا اونٹ کمزور تھا, میں پیچھے رہ گیا. ہمارے یہاں شرط لگتی ہے نا, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے, پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے, ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی. بہت سارے خرچے. یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا, اکٹھے جو ہاں بھائی رہتے ہیں 3 4 5 6, اس کے بہت سارے خرچے ضد کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں. اس نے کیا ہے تو لہذا میں نے بھی, ہوتا ہے نا جی ایسے. تو پھر اس ضد میں کو پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ چلو جو پیچھے رہ گیا اس کا بھی ہاتھ پکڑے ساتھ آ جائے. دوڑتے رہتے, اس میں بیچارے کئی تھک جاتے ہیں, کئیوں کے پیر دوڑ دوڑ کے سوج جاتے ہیں, بڑے مسئلے بنتے ہیں, لیکن پیچھے پلٹنے کو کوئی تیار ہے؟ اس دوڑنے میں تھکا کے رکھ دیا. مسلم میں ہے, جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں جہاد پہ گیا, واپس آ رہا تھا. میرا اونٹ کمزور تھا, بوڑھا تھا, بیمار تھا. سب لوگ آگے گزر گئے, میں پیچھے رہ گیا. کچھ میں پریشان رہتا تھا غربت سے, تو میں مایوس بھی تھا, ذرا پیچھے رہ گیا, پریشان تھا. فرماتے ہیں نبی پاک نے نا 2-3 دفعہ پلٹ کے دیکھا.
ادھر دیکھو، میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہیں، وہ امیروں میں چلے گئے، پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو ماڑا ہے، غریب ہے، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ آگے گئے، سب سے آگے۔ حضور نے 2 4 5 دفعہ نہ پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو میرے محبوب کا انداز کریمانہ دیکھیں، حضور اعلانیہ فرمانے لگے، بھئی مجھے جابر نہیں نظر آ رہا۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے، واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کیا ہے؟ یہاں ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے نا، یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اچانک رونے لگ گئے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا، رو کیوں پڑے؟ تو کہنے لگے یار سوچتا ہوں جو محبوب جہاد سے واپسی پر اپنے غلاموں کو نہیں بھولے، وہ میدان محشر میں کیسے بھول جائے؟ وہ وہاں بھی پوچھیں گے فلانا کدھر گیا، فلانا کدھر گیا، ایک ایک کا نام لیں گے۔ حضور نام لیں گے ہماری موج بن جائے گی۔ نبی کریم نے پلٹ کر کے دیکھا، جابر نہیں نظر آ رہے۔ حضور ان کا اونٹ کمزور ہے، پیچھے رہ گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا آہستہ کرو ساتھ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک نے فرمایا تم چلو۔ قافلہ چلتا رہا، حضور نے گھوڑا پیچھے کی طرف موڑا، سب سے پیچھے آئے۔ جناب جابر کہتے ہیں پیچھے میرے پاس۔ اس حکمت کو آپ سمجھیں، حدیث کے لفظوں پر آپ غور کریں۔ ایک کہہ کے کہنا ذرا اس کو میرے پاس لاؤ، یہ بات اور ہے، ذرا آہستہ ہو جاؤ، وہ بھی ساتھ مل جائے۔ لیکن یہ معنی اور ہے کہ غریب جہاں بیٹھا ہے اس کے پاس خود چل کے جانا۔ حضور خود پلٹ کے پیچھے آئے اور فرماتے میں جو کہ پریشان تھا تو محبوب میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے اس کو دوڑاتا کیوں نہیں، پیچھے کیوں رہ گیا؟ تو کہتے ہیں مایوس بندہ، پریشان بندہ کبھی کبھی وہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے کڑ رہا ہے، تھوڑا سا نا سخت ترش باتیں بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس عالم میں نا، میں نے کہا حضور اس قابل ہوتا تو سب کے ساتھ مل نہ جاتا، کمزور ہے، ماڑا ہے، مہران ہے، اور وہ بھی پرانی، جو چل ہی نہیں سکتی، یہ کہاں یا رسول اللہ دوڑے گا، اس قابل ہی نہیں ہے۔ حضور اس قابل ہوتا تو قافلے کے ساتھ نہ ہوتا۔ کہتے ہیں حضور نے میری طرف توجہ فرمائی، میں باتیں کر رہا تھا اپنے اندر کی پریشانی کی تو حضور مسکراتے جا رہے۔ حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمانے لگے ایسے ہی تو باتیں کر رہا ہے۔ نبی پاک نے اونٹ کی پشت پہ چھڑی لگائی تو فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ بڑے ہلکے سے مسکرا، تو دوڑتا کیوں نہیں؟ تو جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا نا وہ سب سے آگے نکل گیا، وہ دوڑتا گیا، دوڑتا۔ فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی عجیب سا، لوگ میرے انداز دیکھیں کہ یہ کیسے آگے نکل گئے، کیسے، کبھی نہ سوچ یہ کیسے نکل گیا، بس سمجھ لے آگے وہی نکلا ہے جسے مصطفیٰ کی تھپکی مل گئی۔ تو یہ نہ کہ سیاست کر گیا، چلاکی کر گیا، بس تھپکی مل گئی تو بات بن گئی۔ کہتے ہیں میں نکل گیا آگے، حضور کی تھپکی جو ملی تھی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور گھوڑا دوڑا کے میرے پاس آئے، خود حضور نے میرا اونٹ تیز کرایا نبی پاک کی برکت سے۔ تو قریب آ کے فرمانے لگے ٹھہر جا یار، ہم بھی تیرے قافلے میں، ہمیں بھی ساتھ لے لے۔ فرماتے اب تو میں رو ہی پڑا کہ خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، ٹھہر جا یار ہمیں بھی ساتھ لے لے۔ جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جگہ پڑاؤ کیا، رکے، ٹھہرے کھانے پینے کو، نماز پڑھنے۔ نبی کریم نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا تو کہا یا رسول اللہ حضور حکم؟ تو محبوب فرمانے لگے جابر یار تیرا اونٹ میں نے نرالا ہی دیکھا، بوڑھا ہو کے سب سے آگے نکل جاتا ہے، بیمار ہو کے، کمزور ہو کے۔ کہتے ہیں میں چہرہ دیکھتا جا رہا ہوں کہ حضور سارا ہی پتہ ہے آپ کو، میں کیا عرض کروں؟ تو محبوب فرمانے لگے پسند آ گیا، بیچ نہیں دیتے میرے ہاتھ؟ یا رسول اللہ آپ رکھ لیں، حضور آپ کا ہی ہے۔ فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا۔ کتنے کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ رکھ لیں۔ فرمایا پیسے دوں گا۔ یا رسول اللہ مارکیٹ میں جاؤں تو 6-7 دینار کا بکے گا۔ فرمایا نہیں بھائی میں تو پورے 10 دوں گا، 6-7 نہیں، میں تو پورے حساب سیدھا، 6-7 کا کیا حساب ہوا، 10 پورے کا۔ حضور پھر بندہ نوازی ہے نا، کون بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا بلال تیرے پاس 10 دینار تھے؟ حضور ہیں۔ فرمایا ان کو دے دو، اونٹ کے پیسے رکھ لو اور مال نہ مدینے جا کے دے دے۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں مدینے گیا شام کو، میں نے نا کبھی اپنے اونٹ کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی اس دن کی۔
میں نے اسے بڑے پیار سے نہلایا، میں نے نئی رسی خرید کے اسے نکیل ڈالی، آج محبوب کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ کہتے ہیں تیاری کر کے نا، تیاری پوری تیاری کر کے، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، اتو لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا۔ کہتے ہیں اسے بڑے پریم سے، بڑی محبت سے سجا کے، سوار کے، نکھار کے، تیار کر کے میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے گیا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے حضور نکلے، میری طرف دیکھا، میں نے کہا حضور پیسے لے لیے تھے، یہ آپ کا سامان ہے، مال ہے۔ کہتے حضور نے نکیل تھامی، میں واپس پلٹا، ابھی گلی کی نکر مڑا نہیں تھا، حضور نے آواز دی، جابر ذرا سن تو صحیح۔ کہتے میں واپس آیا تو حضور مجھ سے باتیں کرنے لگے، فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے، اسے کمزور اور بوڑھا نہ سمجھنا، کبھی جانوروں میں دوڑا کے دیکھنا، سب سے آگے نکل جاتا۔ اور کریم محبوب فرمانے لگے 6-7 دینار کا نہ سمجھنا، میں نے پورے 10 دینار کا خریدا۔ اور پھر حضور پھر مسکرائے، فرمایا جابر تمہیں پتہ ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے؟ حضور ہاں۔ فرمایا رکھ لو، میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں، رکھ لو، میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں واپس لوٹ رہا تھا، رو رہا اور کہہ رہا تھا جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا، جیسا رسول اللہ نے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا علم۔ آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے، اپنے ساتھ بددیانتی کر کے، دھوکہ دے کے، اپنے آپ کو دائیں بائیں، اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو، پر تمہیں پتہ تو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرنی، تمہیں اس کی خبر ہے۔ میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت ہے سجدہ میں۔ وہ جب سجدے کرتا ہے نا، اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے، آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے۔ آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے لکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے لکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی یا اللہ، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ اتنا۔ اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا۔